بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج ہم اس نشست میں جس ہومیوپیتھک کے نسخے کے بارے میں بات کریں گے وہ عرق النساء یا لنگڑی کا در یا رینی کا در جس کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو شٹیکا بولتے ہیں، اس کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے نسخے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عرق النساء کا جو مرض ہوتا ہے یہ سخت قبض یا نمدار جگہوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے قبض کا علاج کریں اور نمدار جگہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، زود ہضم غذائیں کھائیں، اور اس کے لیے آپ کو جناب دوائی کے ساتھ ساتھ روغن زیتون کی مالش کرانی چاہیے اس جگہ پر، اور گرم کمرے میں آپ کو یہ مالش کرنی چاہیے، اور جو معوف مقام ہوتا ہے جہاں پر آپ کو درد ہوتا ہے وہاں پر تولیہ وغیرہ اس کے اوپر رکھ کر اوپر سے آپ استری کو گرم رکھ دیں۔ وہ جو دوبی کیسری یا کولے کیسری ہوتی ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو کافی آرام ملے گا۔ تو جو ادویات ہیں ہومیوپیتھی کی وہ آپ اندرونی طور پر استعمال کریں۔ وہ ادویات کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے کالو سنت، نمبر 2 ہے ریسٹاکس، اور نمبر 3 ہے نیفائلم۔ یہ تینوں ادویات آپ نے 30 پوٹنسی میں لے لی ہیں، اور دن میں 3 مرتبہ 10 قطرے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض میں اس ادویات کے استعمال سے بہت زیادہ شفا ملے گی، اور آپ کو کافی حد تک جو آپ کی دردوں کے جو مسائل ہیں وہ اس دوائی کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک کی ادویات جو ہوتی ہیں وہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، اور ان کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ آپ کو یکسوئی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک ادویات اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی ہومیوپیتھک کی دوائی جو ہے نا وہ 40 منٹ کھانے سے پہلے اور 40 منٹ اس کے کھانے کے بعد آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور ہومیوپیتھک ادویات کو اپنے خوشبو اور دھوئیں سے دور رکھنا ہے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔